ربیہ سہیلیوں کے جرمٹ میں بیٹھی ہوئی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ پارلر والی لڑکی اس کے ہاتھوں میں مہندی رچا رہی تھی۔ ربیہ کو سہیلیوں میں بیٹھا دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے چاند ستاروں کے جرمٹ میں مسکرا رہا ہے۔ سہیلیوں کی چہکاہٹ، ڈھولک کی تاپ اور ناچ گانے ہر طرف خوشیوں کے رنگ بکھیرے ہوئے تھے۔ سبھی چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ ربیہ کی ماں رخشی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بیٹی کے لیے ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ مل گیا ہے۔ ادھر ربیہ کے والد وقار صاحب شادی کے انتظامات دیکھ رہے تھے تاکہ مہمانوں کو کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ یوں تو وقار صاحب ایک تنخواہ دار آدمی تھے، مگر چونکہ ربیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور سمدھیانہ کافی امیر تھا، اس لیے انہوں نے قرض اٹھا کر اپنی بساط سے زیادہ انتظام کیا تھا۔ سبھی رشتے دار ان کو بیٹی کی شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ اتنے میں دلہے والے آ گئے۔ رخشی اور وقار نے بیٹی کی سسرالیوں کا والہانہ استقبال کیا۔ ربیہ کی سسرال زیادہ بڑی نہیں تھی۔ اس کی ساس فرحین، سسر بلال صاحب، شوہر شہریار اور اس کی دو بڑی بہنیں یعنی ربیہ کی نندیں نورین اور ربیکہ دونوں نندیں شادی شدہ تھیں۔ نورین ناروے میں رہتی تھی اور ربیکہ انگلینڈ میں۔ ساس سسر اور نندیں بہت خوش مزاج دکھتے تھے۔ ربیہ کی ساس ربیہ کے حسن اور نرم مزاجی سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک متوسط گھرانے کے ساتھ رشتہ داری کر رہی تھیں۔ یوں تو ربیہ کی بہت سی سہیلیاں تھیں، مگر مایا کو وہ اپنی بہن سمجھتی تھی۔ دونوں میں بے حد پیار تھا، دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی کی تمام رسومات میں پیش تھیں۔ بارات والے دن ربیہ پارلر سے ہال میں پہنچی تو سب لوگ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ شہریار کی آنکھیں اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے چپکنا ہی بھول گئی تھیں۔ اس کے ایک دوست نے سرگوشی کی، اے یار یہ تو جنت کی حور ہے، شہری بہت لکی ہے یار۔ دوسرا بولا، قیامت ہے یار، میرے تو ہوش اڑ گئے، شہری کہاں سے ڈھونڈا ہے یہ کوہ نور کا ہیرا، کاش میری بھی ایسی قسمت کھل جائے۔ شہریار دوستوں کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا اور اس کی گردن میں فخریہ تناؤ آ گیا۔ دودھ پلائی کی رسم میں جب شہریار نے مایا کو 20,000 دیے تو وہ چہک کر بولی، دلہا بھائی میری سہیلی چاند کا ٹکڑا ہے، اب چاند پہلو میں بیٹھا ہو تو اتنے پیسے بہت کم لگتے ہیں۔ شہری کھلکھلا کر ہنس پڑا اور مایا کو 50,000 دے دیے۔ شہریار کا ایک دوست مایا پہ لٹو ہوتے ہوئے بولا، شہری جی آفت مجھے نہیں مل سکتی کیا؟ مایا چہک کر بولی، بھائی صاحب منہ دھو رکھیے اپنا۔ سب کہکے لگانے لگے اور وہ لڑکا شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ سسرالیوں نے ربیہ کا بہت پرجوش خیر مقدم کیا۔ رسموں سے فراغت پا کر نندوں نے ربیہ کو آگے کمرے میں پہنچا دیا اور خود رخصت ہو گئیں۔ کمرے میں آتے ہی اس کی سانسیں تازہ گلابوں کی خوشبو سے مہک اٹھیں۔ پورے کمرے کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ربیہ اپنے ارمانوں کی سیج پر بیٹھ کر شہری کا انتظار کرنے لگی۔ شہری جب دوستوں کو رخصت کر کے کمرے میں آیا تو حسن کے اس مجسمے کو سیج پہ بیٹھا دیکھ کر اسے تکتا رہا۔ ربیہ شہری کو یوں مبہوس دیکھ کر ہنس پڑی اور پھر کچھ ہی دیر میں دو سلگتے جسم ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ دوسری صبح جب ربیہ کی آنکھ کھلی تو وہ شہری کو پہلو میں سوتا دیکھ کر خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی، اور وہ کیوں نہ سمجھتی خود کو خوش قسمت۔ ایک وجیہ شوہر، بنگلہ، گاڑی اور پیار کرنے والا سسرال، سب کچھ ہی تو پا لیا تھا اس نے، جو اس کی خوش قسمتی کی دلیل تھی۔ دعوت ولیمہ میں تمام انتظامات اور سجی سنوری ربیہ کو زیورات میں لدا پدا دیکھ کر اس کے سارے رشتہ داروں کی آنکھیں چندیا گئیں۔